ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سناتا ہوں۔ ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے، اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ایسے صحابہ چند سو ہوں گے، ہزار نہیں چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں، یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے، ہزار نہیں چند سو، ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دجانہ۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ صحابہ۔ پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے گا۔ احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی، کہا یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ابو دجانہ کو دی۔ تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن۔ آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں، ان میں ایک زبیر ہیں۔ کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی دھاک بیٹھی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سرخ پگڑی باندھی، مرنے کی تمنا، خون و خون ہونے کی تمنا، کہ انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل، اللہ اقوم الدہر بالقیول وَأَضْرِبْ بِسَيْفِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا، پچھلی صف میں نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، یہ کیا بلا ہے۔ آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی، ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل البوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی، پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا قابو میں آ گئے، تو آپ نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی، اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیجا، یہ کیا کیا؟ نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے، واپس لے لی۔ پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا۔ سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا۔ تو زبیر کہنے کہ میری جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے۔ وہ اللہ کا کرنا ہوا، اسی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی، دونوں کی شجاعت، اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی، مسلمان بھی روک گیا، قریش بھی روک گیا، اور دونوں اپنی وہ رکن اسلام، وہ رکن کفر۔ آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا، جو کندھے پہ لگا، اس طاقت سے تلوار چلی کہ 2 ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہتے ہیں، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دی۔ پھر لوہے کی ٹوپی تھی نا، یوں اتاری، ما ترا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ۔ اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ جب شکست ہو گئی مہاجرین کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے، چیف تھے، تو مہاجرین بھاگ گئے۔ زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے۔ تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا، برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ رد نہیں کرتا تھا، کہ برا بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے اخلصنا، ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر۔ تو انہیں آواز لگائی، یا الانصار، یا الانصار۔ تو صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000، اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ،
अब्बाद इब्न बिश्र, बरा बिन मालिक, इन 5 आदमियों ने उनको लीड किया। 3000 ने 1,00,000 के मुंह फेर दिए और इनमें से अबू दुजाना शहीद हो गए, अब्बाद इब्न बिश्र शहीद हो गए और साबित बिन कैस बिन शम्मास शहीद हो गए। काब बिन अजरा का हाथ कट गया और बरा बिन मालिक ने गेट खोल दिया और लश्कर दाखिल हुआ और मुसलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ। थोड़ी सी आपको मैंने तारीख बताई, आप जाने कि अबू दुजाना क्या हस्ती है। अब ये अबू दुजाना एक बात करने लगे, लोगों इन्ना अर्जा अमली इंदी, लोगों मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल जिस पर मुझे उम्मीद है बख्शिश की। अब आप उनकी सारी मुख्तसर हिस्ट्री ज़हन में रखें, सहाबी, बदरी, उहदी, शहीद फिल यमामा। लोगों इन्ना अर्जा अमली इंदी, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल जिस पर मैं उम्मीद करता हूं, अन्नी मा आज़ैतु अहदन बिलिसानी, मैंने आज तक अपनी जबान से किसी को दुख नहीं पहुंचाया। वला अजदु फी क़ल्बी ग़िल्लन लि अहद, और मेरे दिल में किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं है। अरे भाई आप तो बदर के शरीक हैं, हाँ, आप तो उहद वाले हैं, हाँ, हुदैबिया वाले भी हैं, आप तो सहाबी हैं बिल्कुल, लेकिन बख्शिश का अमल मेरे पास ये है कि मैंने आज तक अपनी जबान से किसी को दुख नहीं पहुंचाया और मेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ नहीं है। ये आखिरी बात करता हूं कि इस जबान को मीठा कर दो, अल्लाह की कसम ये शहद से ज्यादा मीठी है और 7 समंदर के पानियों से ज्यादा कड़वी है। यह मक्खन से ज्यादा नरम है और 2धारी तलवार से ज्यादा तेज है और सख्त है। तो इस जबान का बोल मीठा करना सीख लें और दिल को धोना सीख लें। कोई ज्यादती करे, जाओ अल्लाह से लूंगा, जाओ माफ की, इंतहाई खूबसूरत दीन बन जाएगा, इंतहाई खूबसूरत दीन बन जाएगा। 22 लाख मुरब्बा मील में सल्तनत फैल गई और हजरत उमर का वही दस्तूर, अल्लाह के नबी के जमाने वाला, महीने में 1 दिन गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है और सख्त लिबास पहनना है। तो सहाबा आपस में जमा हुए कि अब हजरत उमर को अपना रवैया बदलना चाहिए, कोई खादिम हो, कोई गुलाम हो, कोई लिबास अच्छा हो, खाना अच्छा हो। आपस में बात, अच्छा भाई कौन बात करे? हज़रत अली ने फरमाया कोई नहीं मानेंगे, कहा नहीं हम बात करते हैं। अच्छा कौन बात करे? तो सारे डर के कहने लगे हम तो नहीं करते। अच्छा भाई कौन बात करे? चलो हजरत आयशा से कहते हैं, हजरत हफ्सा से कहते हैं, वो बात करें, चूंकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं तो उनका जरूर वो ख्याल भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। तो एक बेटी है हजरत हफ्सा, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ लाई। आप उठ के बैठ गए। हजरत आयशा ने बात शुरू की, अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करनी है। कहो। अल्लाह के नबी का दौर था, दुनिया आई नहीं तो वो फक्र में चले गए। फिर मेरे बाप का दौर आया तो दुनिया कोई नहीं आई थी, वो भी फक्र में चले गए। अब अल्लाह ने आपका दौर हमें दिखाया है, मुल्क फतह हो गए, सोने चांदी के ढेर लग गए और आप उसी फकीरी पर हैं। हम दोनों ये अर्ज करने आई हैं कि आप अपना तर्ज जिंदगी बदल लें। तो एकदम चेहरे का रंग बदला। फरमाया किसने भेजा है तुम दोनों को मेरे पास? तो हज़रत आयशा ने कहा पहले आप हाँ ना करें फिर हम बताएंगे किसने भेजा है। फरमाया अगर मुझे उनके तुम नाम बताओ ना तो मैं मार मार उनके चेहरे लाल कर दूं जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर उनके आंसू भर आए। फिर फरमाया मेरी बेटी हफ्जा, मैं आयशा से नहीं तुझसे बात कर रहा हूं, तू बता, तू घर वाली है। जिंदगी में अल्लाह के नबी ने 2 टाइम खाना खाया? कभी 2 टाइम खाना खाया? अल्लाहुम्मा नाम का जी, नहीं खाया, नहीं खाया। तुम्हें पता है ना, सुबह खाते थे शाम नहीं खाते कजिया, शाम खाते थे सुबह नहीं खाते थे, ठीक है ना कजी? अच्छा तुम्हें पता है ना मेरे नबी के पास एक ही पहनने का जोड़ा होता था। तुम्हारी अलमारियों में तुम्हारी बेगमात के 200 जोड़े लटके होते हैं, तुम्हारे 50 जोड़े लटके होते हैं। हफ्सा तेरे घर में नबी के 2 जोड़े थे या एक था? एक था।
کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہنے سکنے پائے، ہنے سکنے پائے، علی گلے میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تجھے یاد ہے حفصہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفصہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کہ اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفصہ اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کہ تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تھا، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ، تو اب گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی، اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ
تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا. ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں, تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا, اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا. حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے, تو گھبراہٹ دیکھی. علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرو, موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا, میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا, سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے, مسجد میں ایسے لوگ تھے, ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے. آپ دیکھو, آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے, دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے, ادھر ابو بکر ادھر عمر. کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. یہ عمر کہہ رہے ہیں اور سے نہیں ڈرا ہوں, موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں, میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے, ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار, وہ تو حسن حسین ہیں. میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا, حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر. کہا بیٹا یہ زمین پہ لٹا تھا. انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا. وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈال دے. ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا, کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈال. انہیں آگے کر دے, وہ پیچھے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے, اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو ہلاک ہو. ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد, جسے مانگا گیا ایک آدمی. یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب. اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ کہتے 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 جان نکل گئی. صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے, رومی جنازہ پڑھایا گیا, کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر, باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو, گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو. پھر آگے بڑھے, دستک دی, اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت ہے. تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر. ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں. وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا
تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے۔ مجھے کیا خبر کیا ہونے والی، آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی؟ بے شک میرا رب رحیم ہے، اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں سجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ